اسلام۔ اللہ پاک کا بے حد اور بے حساب شکر ہے کہ میرا دین اسلام ہے، وہ دین جو ہر برائی سے روکتا ہے اور ہر اچھائی کی دعوت دیتا ہے۔ جانداروں پر ظلم نہ کریں، قول حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ کیا ہی بد نصیب انسان ہے کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے جانداروں پر رحم کرنے کی عادت پیدا نہیں کی۔ کمال کی بات ہے نا، وہ اللہ ایک ہے مگر وہ ہر ایک کا ہے۔ اچھی بات کا اثر نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لکھنے والا اور پڑھنے والا دونوں یہی سمجھتے ہیں کہ یہ دوسرے کے لیے ہیں۔ یا اللہ پاک ہمیں ایسے نیک اعمال کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میں نے گر کے دیکھا ہے تیرے سوا کوئی نہیں اٹھاتا یا رب۔ عبادت کا دکھاوا عبادت ہی ضائع کر دیتا ہے۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے باتیں کرو، اپنے دکھ درد کا مداوا اسی سے مانگو، وہی رحیم و کریم ذات ہے۔ اللہ کی عطائیں کبھی ختم ہونے والی نہیں، طلب کرنا بندے کا کام ہے۔ میں بہت خوش ہوں کیونکہ مجھے کسی سے کوئی امید نہیں ہے سوائے اللہ پاک کی ذات سے، وہی میرا رب ہے، وہی میرا رب ہے۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی حقیقت میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نماز کو محبت سمجھ کر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ اگلی نماز کے لیے خود بلائے گا۔ گناہ کے دوران موت کا نہ آنا اور گناہ کے بعد توبہ کی مہلت ملنا اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا باغی نہ بن، اپنے گناہ اور اپنی غلطی کا اقرار کر، استغفر اللہ و اتوب الیہ، میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں اور اس کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ یا رب کائنات ہمیں لوگوں کے شر سے محفوظ اور لوگوں کو ہمارے شر سے محفوظ فرما، آمین ثم آمین۔ ہمیشہ قصور تربیت کا نہیں ہوتا، کچھ رنگ صحبتوں کے بھی چڑھتے ہیں۔ بیٹیوں سے محبت کرنا، انہیں عزت دینا اور انہیں جگر کا ٹکڑا کہنا، یہ بھی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ اللہ اور اس کے بندے کا ہے۔ آپ کا باپ آپ کو کبھی نہیں بتائے گا کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے، لیکن مجھ پر یقین کریں کہ وہ اپنے آپ سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی آپ سے کرتا ہے۔ باپ جس طرح کی زندگی گزاری میں خود گزار نہیں سکتا، قرض دار ہوں باپ کا اپنے اور یہ قرض میں اتار نہیں سکتا۔ وہ اللہ تو ہی ہے جو خاموشی بھی سن لیتا ہے۔ اللہ پاک آپ کے ایمان میں اضافہ فرمائے، خوش رکھے، پریشانیوں سے بچائے، کسی کو محتاج نہ کرے اور ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ روز قیامت خاوند کے متعلق جواب دہی۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول سنا ہے کہ قیامت کے دن عورت سے پہلے اس کی نماز کے متعلق سوال ہوگا، پھر خاوند کے حقوق سے متعلق۔ زندگی کا سادہ اصول بنا لو، کسی کی مدد کر سکتے ہو تو کر دو اور بدلہ اللہ پاک پر چھوڑ دو، اس سے زیادہ نفع کا بزنس نہیں دنیا میں۔ اے اللہ ہمارے برے حالات کو اچھے حالات میں بدل دے، آمین۔ تکبر ایسے بے لگام گھوڑے کی سواری ہے جو آپ کو انتہائی ناپسندیدہ جگہ پر لا گراتا ہے۔ میانہ روی بہت ضروری ہے۔ جب ہم میانہ روی سے چلتے ہیں تو نہ دوڑ کی، نہ جیتنے کی اور نہ مقابلے بازی کی ٹینشن، انسان توازن سے چلے تو کیا بات ہے۔ عزت کرو بہنوں کی، چاہے اپنی ہو یا غیروں کی۔
اے اللہ پاک، اے مالک کل جہاں، تجھے خوب معلوم ہے محتاجی کتنی بڑی رسوائی ہے، مجھے اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ ہونے دینا، آمین ثم آمین۔ مجھے لوگوں سے کسی چیز کی توقع نہیں ہے، کیونکہ عزت، نام اور شہرت سب اللہ دیتا ہے۔ مکافات عمل، کسی کو اذیت دینے کے بعد بہتر ہوگا کہ تم بھی اپنی باری کا انتظار کرو۔ جیسے آپ کے کچھ گناہ صرف آپ کے اور رب کے درمیان ہے، ایسے ہی کچھ نیکیاں بھی ہونی چاہیے۔ بدگمانیاں وہ مرض ہے جو ہر خوبصورت چیز کو قتل کر دیتی ہے۔ یا اللہ پاک، میرا اور میری اولاد کا دل اپنی عبادت کی طرف پھیر دے، آمین۔ بیٹے تو باپ کے پر ہوتے ہیں، جن سے باپ اڑا پھرتا ہے، اللہ سب کے بیٹوں کو نیک، صالح اور فرما بردار بنائے، آمین ثم آمین۔ دونوں صورتیں یقین کی ہیں، کوئی اللہ کے لیے سب چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اللہ پر ہی سب چھوڑ دیتا ہے۔ دولت ایک ایسی تتلی ہے جسے پکڑتے پکڑتے آدمی اپنوں سے دور نکل جاتا ہے۔ صرف ہاتھ ہی نہیں، الفاظ بھی سہارا بنتے ہیں، جہاں ہاتھ سے نہ پکڑ سکیں وہاں لفظوں سے تھام لیا کریں۔ یا رب کریم، تیری رحمتوں پہ ہے منحصر میرے ہر عمل کی قبولیت، نہ مجھے سلیقہ التجا، نہ مجھے شعور نماز ہے۔ لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف اور کہو میں بھٹک گیا تھا۔ اگر نہ ہم کو بھی درپیش آفتیں ہوتی، ہمیں کسی کی دعائیں بچائے رکھتی ہیں۔ بیکار سا قصہ ہوں، ایک فرضی کہاوت ہوں، میں خاک کا ذرہ ہوں، مٹنے کی علامت ہوں۔ اپنے لیے نہیں تو اپنے پیاروں کے لیے جئیں، تمباکو نوشی سے انکار، زندگی سے پیار۔ اللہ کی نعمتوں پر غور کرنے سے اللہ سے حیا آنے لگتی ہے، پھر انسان اس بات سے شرما جاتا ہے کہ اللہ ہی کی بخشی ہوئی نعمتوں کو اسی کی نافرمانی میں استعمال کیا جائے۔ ماں باپ کو ساتھ رکھا نہیں جاتا بلکہ ماں باپ کے ساتھ رہا جاتا ہے۔ سب سے بڑا وظیفہ دعا ہے جو کسی حال میں بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ خود سے کمزور لوگوں کی عزت کرنا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ تم سے طاقتور لوگوں سے تمہاری عزت کروانا شروع کر دیں گے۔ ہم نے چھوٹی چھوٹی مہربانیاں کرنی چھوڑ دی ہیں، ہم نہیں جانتے کہ ہماری ایک مسکراہٹ، ایک درگزر، ہمدردی کا ایک کلمہ، مہربانی کا ایک عمل کبھی چھوٹا نہیں ہوتا۔ یہ عمل ایک کمزور اور ایک محروم انسان کے دل میں ہمارا وہ عکس قائم کرتا ہے جو مدتوں نہیں بھلایا جا سکتا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہم سے بڑی نیکیوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی نیکیاں، مہربانیاں بھی ہمارے نصیب میں لکھ دے تاکہ تیرے بندوں کو سکون پہنچا سکیں، آمین یا رب العالمین۔ حالت کوئی بھی ہو، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہے۔ اگر رشتوں کو بچانا چاہتے ہو تو اپنی غلطیوں کو سدھارنا سیکھو۔ گھر سونے چاندی سے نہیں، ہمیشہ اچھے اخلاق سے آباد ہوتے ہیں۔ دنیا کے تکبر سے انسان اتنا برباد نہیں ہوتا جتنا دین کے تکبر سے برباد ہوتا ہے۔ ایسے نیک نہ بنے کہ ہر بندہ گناہگار نظر آنے لگے۔ خاموشی سب سے زیادہ آسان کام اور بہت زیادہ نفع بخش عادت ہے۔ امیر اپنی آسائشیں نہ چھوڑیں، صرف نمائشیں چھوڑ دیں تو غریبوں کی زندگیاں آسان ہو سکتی ہیں۔ تیری غلط بات پر جو واہ کریں گے وہی تجھے ایک دن تباہ کریں گے۔ میرا گھر، میرے لوگ، تھکنے لگتا ہوں تو آواز سی آتی ہے کوئی، اور دو چار قدم میری طرف میرے لیے۔ اپنا گھر پھر اپنا گھر ہے، اپنے گھر کی بات کیا، غیر کے گلشن سے 100 درجے بھلا اپنا قف۔ بعض لوگوں کے لیے ہم دروازے تو بند کر لیتے ہیں لیکن کھڑکی سے جھانکنا نہیں چھوڑتے۔
اصل توکل تو یہی ہے کہ بندہ اللہ کے سوا کسی سے کوئی امید ہی نہ رکھے۔ بندے کی امیدوں کا واحد مرکز صرف اور صرف اللہ کی ذات پاک ہو۔ وہ سب معصوم سے چہرے تلاش رزق میں گم ہیں، جنہیں تتلی پکڑنا تھی، جنہیں باغوں میں ہونا تھا۔ اور اس محفل میں گھسنے کی کوشش نہ کرو جہاں تمہارا کوئی جوڑ نہ ہو۔ خود سے لڑتا ہوں، بگڑتا ہوں، منا لیتا ہوں۔ میں نے تنہائی کو ایک کھیل بنا رکھا ہے۔ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ تمہاری تکلیف ایک بوند کی طرح ہے اور رب کی تم سے محبت ٹھاٹے ماتے سمندر کی مانند ہے۔ تمہارے مسئلے بہت چھوٹے ہیں، رب کا جلال اور اس کی عنایات نہ ختم ہونے والی ہیں۔ تم اسے تکلیف میں پکارو تو صحیح۔ زندگی کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے، جنگ کسی اپنے سے ہو تو ہار جانا چاہیے۔ اللہ پاک آپ کو زندگی کی ہر خوشی اور ہر نعمت عطا فرمائے اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، آمین۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نیکی کا زمانہ نہیں رہا، وہ دراصل انسانوں سے نیکی کا صلہ چاہتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے بے لوث ہو کر نیکی کرتے ہیں ان کے لیے ہر زمانہ نیکی کا زمانہ ہے۔ زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ عقل جیسی کوئی دولت نہیں اور جہالت جیسی کوئی غربت نہیں۔ اپنے الفاظ کے غلام بننے سے بہتر ہے کہ اپنی خاموشی کے حکمران بن جائیں۔ یاد آتے ہیں تو پھر ٹوٹ کر یاد آتے ہیں، کچھ گزرے ہوئے لمحے، کچھ بچھڑے ہوئے لوگ۔ کسی کی جگہ لینا اور کمی پوری کرنا دو الگ الگ باتیں ہیں۔ جگہ لی جا سکتی ہے لیکن کمی پوری نہیں کی جا سکتی۔ پرندے چومنے آتے ہیں میرے ہاتھوں کو، کوئی تو ہے جو سمجھتا ہے میری باتوں کو۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے، اگر اس کا ساتھ چھوٹ جائے تو وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں، کبھی خود کو بھی محسوس کر لیا کریں، کچھ رونقیں خود سے بھی ہوا کرتی ہیں۔ اے میرے پروردگار، میرے تمام پیاروں کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کی زندگیوں کو اپنی رحمت کے خزانے سے بھر دے، آمین۔ کبھی نہیں سنا کہ انسان کو عاجزی لے ڈوبی، انسان کو ہمیشہ اس کا تکبر لے ڈوبتا ہے۔ اپنی خامیوں کا احساس ہی انسان کا کامیابی کی طرف پہلا قدم ہے۔ رشتوں کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہیں، کیونکہ بھول جانے سے اپنے ہاتھوں سے لگائے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ کوئی تو ہو جو تسلیوں کے حرف دے کر رگوں میں بہتی اذیتوں کا غرور توڑے۔ اچھائی کے لیے صرف یہ لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ سب کچھ اچھا کرتے رہو، اچھائی تو یہ بھی ہے کہ بس کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کرو۔ انسان کو جب اللہ سے لینا ہو تو لاکھوں کروڑوں کی چاہت رکھتا ہے، لیکن جب اللہ کی راہ میں دینا ہو تو جیب میں سکے ڈھونڈتا ہے۔ پرسکون زندگی اور خوشحال گھرانہ جس طرح بیٹیوں کو سکھاتے ہیں کہ بیٹی خاوند جھڑک لے تو صبر کرنا، برداشت کرنا، اپنا گھر خراب نہ کرنا، اسی طرح بیٹوں کو بھی سکھائیں کہ بیٹا تمہاری بیوی اپنے ماں باپ کے جگر کا ٹکڑا ہے جو انہوں نے تم پر اعتبار کر کے تمہارے حوالے کیا ہے۔ اگر کوئی بات اچھی نہ لگے تو صبر کرنا، اسے کوئی تکلیف نہ پہنچانا۔ پرندے اپنے پاؤں اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے جال میں پھنستے ہیں۔ گفتگو میں نرمی اختیار کریں، لہجوں کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ ظرف رکھتے تو جان پاتے، چپ بھی ایک شکایت ہے۔ خاموشی بھی کسی کو یہ بتانے کا طریقہ ہے
کہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ جس پیڑ کے سائے میں تھکن دور ہو میری، سوکھا ہی سہی مجھے درکار وہی ہے۔ کسی کا برتن خالی ہو تو یہ مت سمجھنا کہ مانگنے چلا آیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ سب بانٹ کر آ رہا ہو۔ ہماری خواہش دل کے باغیچے میں اڑاتی ہوئی وہ تتلیاں ہیں جن کے رنگ کچے اور عمریں مختصر ہیں۔ ہم خود ہی اتر آئے تیرے دست طلب پر، ہم جیسے پرندوں نے کدھر جانا تھا آخر۔ ہم نے کچھ پنکھ جو دالان میں رکھ چھوڑے ہیں، پنچھی آ جائیں گے اس دھیان میں رکھ چھوڑے ہیں۔ مکافات عمل کی چکی چلتی بہت آہستہ ہے مگر پیستی بہت باریک ہے۔ خود بخود چھوڑ گئے ہیں تو چلو ٹھیک ہوا، اتنے احباب کہاں ہم سے سنبھالے جاتے، ہم بے غالب کی طرح کوچے جہاں سے محسن نہ نکلتے تو کسی روز نکالے جاتے۔ جھوٹ کے درختوں پر اعتبار کی چڑیا لوٹ کر نہیں آتی۔ یہ کیا سورج پر گھر بننا اور اس پر چھاؤں تلاش کرنا، کھڑے بھی ہونا تو دلدلوں پہ پھر اپنے پاؤں تلاش کرنا، نکل کر شہروں میں آ بھی جانا چمکتے خوابوں کو ساتھ لے کر، بلند و بالا عمارتوں میں پھر اپنے گاؤں تلاش کرنا۔ مجھے سکھا دے کوئی لہجوں کا ہنر، مجھ سے متاثر نہیں ہوتے یہ دنیا والے۔ دلیر اور بے خوف ہونے کے لیے با کردار ہونا ضروری ہے۔